أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیہ۔ ترجمہ: القارعۃ ما القارعہ، یاد کرو وہ واقعہ جو دل ہلا کر رکھ دے گا۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ دل ہلانے والا واقعہ؟ وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ دل ہلانے والا واقعہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ علامہ تھانوی نے اس کا اور واضح ترجمہ کیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیسی ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ یعنی اس سے مراد قیامت ہے، جو دلوں کو گھبراہٹ سے اور کانوں کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا تو سب انسان گھبراہٹ کے مارے قبر سے اٹھیں گے، تو اس کا پس منظر یہاں پر کھینچا گیا ہے۔ اور وہ اس دن ہوگا جس دن آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جائے گے۔ پروانے پتہ ہے نا پروانے کیسے؟ جب ہم گاڑی پہ جاتے ہیں تو کچھ ہم کیا کہتے ہیں اس اپنی زبان کے اندر مقتلیہ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایک دم باریک آتے ہیں، ہماری آنکھوں کے اندر کبھی کبھی گھس جاتے ہیں۔ بس اسی کا بیان فرمایا کہ وہ پروانے ہو گئے۔ پروانوں سے تشبیہ جن چیزوں سے دی جاتی ہے وہ ایک یہ کہ پروانے جو ہوتے ہیں وہ بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے اولین اور آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے گے۔ دوسرے کمزور ہونا کہ سب انسان اس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف اور کمزور اور عاجز ہو گئے۔ یہ دونوں وصف تو تمام اہل محشر انسانوں میں عام ہو گئے۔ تیسرے، بے تاب اور بے چین ادھر ادھر پھرنا جو پروانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ صورت خاص کر مومنین میں نہیں ہوگی، وہ اپنی قبر سے مطمئن ہو کر اٹھیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہاں پر جو فرمایا کہ جو پروانوں کی طرح ہوگے، تو پروانے کیا ہوتے ہیں؟ تھوڑے ہوتے ہیں، بلکہ پروانے بہت ساری تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں۔ تو بس اسی سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب انسان آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت تک جتنے انسان ہوئے سب کے سب محشر میں جمع ہو جائے گے، تو ان کو تشبیہ دی پروانوں کی طرح۔ تو جو تشبیہ دی اس میں جو بیان فرمایا، جو مومنین ہو گئے وہ ایک دم آرام سے اور اطمینان سے اٹھیں گے، جو ایمان والے ہو گئے وہ قبر سے اپنی آرام سے اٹھیں گے، اور جو کافر اور جو مشرک ہو گئے وہ قبر سے گھبرا کر اٹھیں گے۔ گھبرا کر کس طرح؟ گھبرا کر، اس کا پس منظر یہاں پر بیان فرمایا۔ اور پہاڑ جو فرمایا، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گے۔ عہن کہتے ہیں رنگین اون کو کہا جاتا ہے کہ جب پہاڑوں کے رنگ چونکہ مختلف ہوتے ہیں وہ سب اڑتے پھریں گے، جن کی مثال اس اون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اون یعنی روئی ہمارے زبان میں۔ تو اس دن اعمال انسانی تولے جائے گے۔ یہاں پر تشبیہ اس لیے دی کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب کے سب پہاڑ وہاں جگہ سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی
جب زمین بنائی پہلے پورا کیا تھا؟ پانی تھا، پانی. زمین پہ کیا تھا؟ پہلا پورا پانی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زمین کو بچھایا. جب زمین کو بچھایا زمین پوری ہلنے لگی. کیا کرنے لگی؟ ہلنے لگی، ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کیل مار دی. کیل کس شکل میں؟ پہاڑوں کی شکل میں. تو زمین ہلنا بند ہو گئی. تو جب ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جو زلزلے آتے ہیں اس کا ایک ریزن کیا بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ پہاڑ کھودتے ہیں اس میں سے راستے بناتے ہیں، تو یہ پہاڑ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کیل ہے. اب تم کیل نکالو گے تو زمین ہلے گی نہیں؟ ہلے گی. اس کی ایک ریزن یہ بتایا جاتا ہے. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیل کی طرح زمین پر ٹھوک دیے تھے. تو جب قیامت کا دن ہوگا تو سب کے سب پہاڑ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور سب پہاڑوں کو اوپر گھمائے گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں نا، کسی کا پتھر کیسا، کسی کا پتھر کیسا. تو سب جب قیامت کا دن ہوگا تو جب سب پہاڑ اڑے گے تو سب پہاڑ رنگین اون کی طرح نظر آئے گے. اس کا ہی پس منظر یہاں پر کھینچا گیا. پھر جس شخص کا پلہ یعنی ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جو مومن ہوگا، تو وہ خاص طور پر آرام میں ہوگا، یعنی نجات پا کر جنت میں چلا جائے گا. اب جس شخص کا پلہ ایمان کا ہلکا ہوگا، یعنی جو کافر اور مشرک ہوگے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. فرمایا نا فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اب ہاویہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے. اب اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے وزن ہونے اور ان کے ہلکے اور بھاری ہونے پر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال ہوگے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، یعنی جو ایمان والا ہوگا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اور جو کافر ہوگا، مشرک ہوگا، اس کا پلہ ہلکا ہوگا، یعنی اس کے پاس ایمان تو ہوگا ہی نہیں، تو اس کا پلہ ہلکا ہو گیا، تب وہ دوزخ کے اندر جائے گا. دوزخ میں جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، وہ ہاویہ کا اس کا ٹھکانہ ہوگا. ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ ہاویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. اب انسان کے اعمال کا وزن پوری حقیقت اور شبہات کا جواب سورہ اعراف کے اندر گزر چکا ہے، اس میں دیکھ لیا جائے. اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ روایت حدیث میں اور آیت کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال غالباً 2 مرتبہ ہوگے. ایک مرتبہ کب؟ ایک مرتبہ کے وزن سے معلوم ہوگا کہ مومن انسان مومن ہے یا کافر ہے. اب ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا رہے گا. پھر مومنین میں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، ان دونوں کے درمیان فرق ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں پر جو فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلہ بھاری ہوگا، تو اس سے مراد یہاں پر جو مومن ہوں گے ان کے درمیان امتیاز ہوگا. جو مومن ہوں گے ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور جو کافر ہوگا ان کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ ایک مرتبہ وزن ہوا. دوسری مرتبہ وزن کب ہوگا؟ سب کے اعمال تولے جائیں گے. مومن کے اعمال بھی تولے جائیں گے، کافر کے اعمال بھی. جنہوں نے اعمال کیے ہوگے نیک ان کا بدلہ ملے گا، لیکن جو کافر ہوگے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے وزن 2 مرتبہ تولے جائیں گے. اس صورت میں بظاہر پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلڑا ایمان کی وجہ سے بھاری ہوگا، خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو. اور کافر کا پلڑا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا رہے گا، خواہ اس نے کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں. سمجھ میں آیا؟ اب ایک تفسیر مظاہری کے اندر ایک چھوٹا سا لکھا ہے واقعہ کہ قرآن کریم میں عام طور پر جزا اور سزا میں مقابل تکافر کافر اور مومنین کے درمیان ہوتا ہے. اب باقی رہے وہ مومن جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے اور کچھ ملے جلے اعمال بھی کیے ہوں گے. تو اس جگہ پر قرآن کریم ایک دم خاموش ہے. ہاں، سورہ اعراف کے اندر بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال برے بھی ہوں گے، جن کے اعمال اچھے بھی ہوں گے. اب دونوں کے اعمال برابر ہو گئے، کچھ اچھے بھی ہے کچھ برے بھی ہے، 50-50% برابر ہو گئے. اب یہ کیا رہے گے؟ تو ان کا واقعہ سورہ اعراف میں ہے. سورہ اعراف پوری صورت نازل فرمایا. اعراف کا مطلب جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے. کیا ہے؟ ایک جگہ ہے. تو یہ لوگ وہاں پر رہیں گے. اتنا بیان فرمایا ہے صرف. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعراف والوں کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. اب ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ امت میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، گینے نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر کیا فرمایا کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے. یوں فرمایا کہ انسان کے اعمال گینے جائیں گے، ایسا فرمایا. تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ کسی انسان نے بہت سارے اعمال کیے، تو وہ ایک جگہ پر یہ رکھو،
اور دوسرا ایک انسان وہ ہے جس نے اخلاص کے ساتھ ایک دم سچے پکے دل سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر صرف 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے. دوسرا انسان کیا ہے؟ فرض بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، وابین بھی پڑھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس کے اعمال بہت سارے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. ایک انسان ہے جس نے صرف فرض تو پڑھتا ہے، ساتھوں ساتھ تہجد کی نماز ایک دم اخلاص اور تواضع کے ساتھ پڑھتا ہے، تو یہ انسان کے اعمال سب سے زیادہ بھاری ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر کیا فرمایا کہ جن کے اعمال زیادہ ہو گئے وہ نہیں، جن کے اعمال تولے جائیں گے، یعنی جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو ہمیں بھی اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر قیامت کے دن ہمارا پلڑا بھی زیادہ بھاری رہے گا. جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی ہو اور کامل بھی ہوگا اور سنت کے مطابق بھی عمل ہوگا، اگرچہ اس کے عمل تعداد میں کم ہوگے، اس کا وزن بنسبت اس شخص کے بڑھ جائے گا جس نے تعداد میں تو نماز، روزے، صدقہ، خیرات، حج، عمرے سب کیے ہوگے، مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کے مطابق نہ رہا تو وہ پلڑا اتنا بھاری نہیں رہے گا. اب یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال کچھ تولنے کی چیز ہے. عمل کسی کو دکھتے نظر آتے ہیں بھائی کس نے عمل کی، اس نے عمل کی؟ نہیں نا. آپ کو ایک مثال بتلاتا ہوں. ہمارے زمانے کے اندر ہی جیسے کہ اگر کسی انسان کو بلڈ پریشر ہے یا اس کا کو کیا کہتے ہیں کولیسٹرول کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اسے ناپا جاتا ہے کہ نہیں کہ اس میں کتنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے کسی انسان کو بخار ہے تو بخار ناپنے کا ہوتا ہے کہ نہیں. ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے، نکل آیا کہ نہیں، کسی کا بخار چیک کرنا ہو، کسی کا خون بلڈ پریشر چیک کرنا ہو، آ گیا نا. تو بس اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت کے دن ایسی کوئی مشین پیدا کرے گی یا اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی چیز ہوگی جس سے وہ انسان کے اعمال تول لے گے. ایک دم ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں. تو بس ہمیں بھی صرف کیا کرنا ہے، آمنا و صدقنا. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا کہ انسان کے اعمال تولے جائے گے، بس تولے جائے گے، یہی ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کر کر یہ بتلایا کہ جو انسان اپنے پلڑے کو بھاری رکھ کر لائے گا وہ کامیاب ہوگا. جس کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا، جس میں اخلاص نہیں ہوگا، اس کا پلڑا ہلکا رہے گا. تو ہم تمام کو بھی سورت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اور نیک اعمال کرتے کرتے کیا کرنا چاہیے، اس کے اندر اعمال کے اندر اصل اخلاص لانا چاہیے. کیا؟ جتنا انسان کا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پلڑے کو قیامت کے دن بھاری رکھیں گے. سب کریں گے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر